اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا، حضرت یہ ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، قرآن پاک کے جتنے بھی حروف ہیں آپ ہر حرف کو ان کے صحیح مخارج سے ادا کریں اور وقف کو پہچانیں کہ کہاں پر آپ نے رکنا ہے اور کیسے رکنا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک وقف کے بارے میں۔ وقف کہا جاتا ہے ٹھہرنے کو۔ جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو رکنا پڑتا ہے۔ جب سانس ختم ہو جاتی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں رکتے ہیں، آیت کے آخر میں رکتے ہیں یا کہیں درمیان میں۔ تو آپ نے کیسے رکنا ہے؟ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ فاتحہ کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ تلاوت کرتے ہوئے کسی ایسے لفظ کے اوپر رک گئے ہیں جس جگہ یا زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے، جیسا کہ رب العالمین لکھا ہوا ہے، رب العالمین، اگر لفظ کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر لفظ کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے الرحمن الرحیم۔ اور اسی طرح اگر پیش والا لفظ ہے تو اس پر ہم وقف کریں گے نستعین، یعنی کہ آخری لفظ کی زبر، زیر اور پیش کو ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر حرف کے اوپر دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے لإیلاف قریش۔ آپ اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، قریشین نہیں پڑھیں گے۔ نیکسٹ آیت کو اگر آپ نے نئے سانس سے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ اس کو قریشین نہیں پڑھیں گے، تو بلکہ آپ اس کو پڑھیں گے لإیلاف قریش وآمنہم من خوف۔ اس طرح آپ دو زیر پر وقف کریں گے۔ دو پیش کو اس طرح پڑھیں گے انہ لغفور رحیم۔ آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا، غفور الرحیم نہیں پڑھنا، بلکہ وقف کی صورت میں دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو ساکن کیا جاتا ہے، اس کو پڑھیں گے انہ لغفور الرحیم۔ اور اگر تلاوت کرتے ہوئے آپ کے پاس اس طرح کا لفظ آ جائے کہ آخری حرف پر دو زبر ہو اور الف بھی ہو تو اس کو اس طرح پڑھیں گے ذالک سبیلا۔ آپ اس طرح نہیں پڑھیں گے ذالک سبیلن، اس طرح ادا نہیں کریں گے، بلکہ اس کو پڑھیں گے ذالک سبیلا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا غَفُورًا رَحِيمًا۔ اگر آپ کے پاس ایسا لفظ ہے جس کے آخری حرف پر کھڑا زبر ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جیسے سورۃ الضحیٰ میں ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تو اس کو کھڑا زبر اسی طرح ادا کریں گے، اس میں کوئی وقف کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ کے پاس اس طرح لفظ ہے کہ اس کے آخر پر ہا ہے، تا والی ہا، الٹا پیش والی ہا، پیش والی ہا یا زیر والی ہا، تو اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے، یعنی ہا نکالیں گے اور تا کو ساکن کر دیں گے۔ ادھر الٹا پیش نہیں پڑھنا بلکہ ہا نکالنی ہے، جیسا کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہا نکالنی ہے، تا نہیں پڑھنی اور زیر کو بھی ساکن کر دینا ہے۔ عددہ، ملحوطمہ، موقدہ۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کا لفظ ہے کہ اس کے آخری حرف پر جزم ہے، یعنی وہ پہلے سے ساکن ہے، تو اس میں بھی تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس کو ہم پڑھیں گے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ۔ اس پر آپ وقف کریں یا اس کو ملا کر پڑھیں، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔
اگر ہمارے پاس ایسا کوئی لفظ ہے جس کے آخری حرف کے اوپر شد ہے، یعنی کہ یہ ڈبلیو کی طرح جو سائن ہوتا ہے، اسے تشدد بھی کہتے ہیں، تشدید بھی کہتے ہیں، اور اگر یہ کسی حرف کے اوپر ہے تو اسے تشدد کہتے ہیں۔ تو اس پر وقف کرتے ہوئے آپ نے اس کو سختی سے ادا کرنا ہے، جیسا کہ ہے بالحق کی ہے۔ اگر ہم اس پر وقف کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے بالحق، بالحق۔ اگر یہ تشدد، اگر میں ارادہ کروں کہ میں نے آیت کے درمیان میں رکنا ہے تو اس پر وقف ہوگا انَّظُنُّ، ہم نے پیش کو ساکن کر دینا ہے اور نون کو تھوڑا شد کو سختی سے ادا کرنا ہے، انَّظُنُّ۔ اور اسی طرح اگر ہمارے پاس را ہے اور اس کے اوپر شد ہے تو اس کو ہم اس طرح ادا کریں گے سحر مستمر۔ را کے اوپر شد کو جب سختی سے ادا کیا جاتا ہے تو زبان میں تھوڑا سا راشا سا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ زیر پر رکیں گے تو ایک راشا سا محسوس ہوگا، سحر مستمر، امر مستقر۔ تو اس طرح ہم اس کو ادا کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔